قطب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی بڑی تفصیلات ہے۔ حاضرین، آسان انداز میں اگر سمجھنا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح دنیا میں سلطنت کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، جیسے ملک ہندوستان کی بڑی جو کرسی ہے بادشاہت کی، وہ پرائم منسٹر کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، تو قطب باطنی سلطنت کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ باطنی سلطنت کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ ساری زمین 7 خطوں میں یعنی 7 بر اعظموں میں بٹی ہوئی ہے، تو ہر ایک بر اعظم کے ایک قطب ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں ہمیشہ 7 قطب ہوتے ہیں، 7 قطب ہوتے ہیں، اور ان سب کے جو قطب ہیں ان کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو وہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس علاقے کے ملک ہندوستان کے جو قطب ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے جو قطب ہیں، تفصیلات بہت ساری ہیں، میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ باطنی اور ظاہری دنیا کا سارا نظام قطب سے چلتا ہے۔ ظاہری اور باطنی سارا دنیا کا نظام قطب سے چلتا ہے۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر ہمارے ملک کا ہر ایک ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ تجارت کا ہو، کسی بھی میدان کا ہو، ہر ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم سے چلتا ہے، اسی کے قانون کے مطابق اور حکم کے مطابق، اشارے کے مطابق کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی باطن کا نظام اور ظاہر کا باطنی نظام، ہم یہ جو ظاہر دیکھ رہے ہیں اس کا باطنی نظام اور انسان کے باطنی مقامات کا نظام، جسے سلوک کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، تو یہ سارا نظام جن کے حکم سے، جن کے اشاروں پر اور جن کی تعلیم سے چلتا ہے ان کو قطب کہتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، سارے ایک بر اعظم یعنی علاقے کے لیے ایک قطب ہوتے ہیں، ایک قطب ہوتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک ایک علاقے میں 2 قطب ہوتے ہیں۔ ایک ایک علاقے میں ان کے ماتحت، جسے ہم ریاست کہہ سکتے ہیں، وہ باطنی اعتبار سے، ظاہری طور پر جو ریاست ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، ظاہری ریاستیں مل بھی جاتی ہیں، بٹ بھی جاتی ہیں، کٹ بھی جاتی ہیں، باطنی اعتبار سے ایک ایک ریاست ہوتی ہے۔ تو اس ریاست میں 2 قطب ہوتے ہیں، ایک قطب ارشاد ہوتے ہیں اور ایک قطب مدار ہوتے ہیں۔ تو بس 2 ہی قطب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور قطب نہیں ہوتے۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دور سے یہ بات ثابت ہے کہ قطب کون ہے، قطب مدار ہیں یا قطب ارشاد ہیں، یہ بات زمانے کے اولیاء، اصفیاء، اللہ کے محبوب بندے جو باطنی مقام رکھتے ہیں، اولیاء متصرفین ہیں، وہ لوگ بتایا کرتے تھے، اور اس کا علم بھی صرف طبقات اولیاء کو رہتا تھا۔ عوام الناس کو اس کا علم نہیں رہتا تھا کہ کون قطب ہے، کون نہیں ہے، کون ابدال میں سے ہے، کون رجال غیب میں سے ہے، کون اوتاد میں سے ہے، کون کس درجے میں ہے، اس کا علم عوام الناس کو نہیں رہتا تھا۔ وہ تو طبقات اولیاء کو ہوتا تھا، ان کے مقامات پر، ان کی محفلوں میں اس کا اعلان ہوتا تھا۔